अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 बरस के दौरान 2000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई। सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब का कहना है कि अब लिस्टें तैयार होना शुरू हो गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस लिस्ट में किस किस का नाम है और इस करप्शन के हवाले से क्या किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। वजीर दिफा क्या मुस्ताफी हो रहे हैं? गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें चलती रही और वजीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी एक बयान दिया था, उसके ऊपर भी कुछ रद्द-ए-अमल आया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, उसका क्या असर पड़ेगा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं, उस हवाले से भी मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रहा है। ये सारी खबरें आज के इस व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहां पे कितने फीसद आबादी अपने जाती पैसे से अपना जाती इलाज करवाती है और कितने फीसद जो आबादी है उनका इलाज सरकारी खर्चे पे होता है, हुकूमत वो खर्चा उठाती है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन आधी आबादी ऐसी है, जी हाँ जी, आधी आबादी 47% आबादी जो है वो अपना इलाज अपने जाती खर्चे से करवाती है। आपने ये भी जहन में रखना है कि इस वक्त पाकिस्तान की 45% आबादी वैसे ही गुर्बत का शिकार हो चुकी है, लेकिन 47% आबादी जो है वो अपने पैसे से अपना इलाज करवाती है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 38 यानी 38% आबादी ऐसी है जिनके ऊपर सरकारी अखराजात होते हैं, ये जो सेहत और इलाज मुआवजे के हवाले से। अगर आप दीगर ममालिक को देखें तो इंडोनेशिया में जो 52% आबादी है उनके इलाज के अखराजात सरकारी सतह पर अदा किए जाते हैं, यानी उनको सरकारी मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर है 52% आबादी को। इसी तरह जर्मनी में 80%, कनाडा में 71%, चीन में 55%, मलेशिया में 50%, इवन श्रीलंका जो है उसमें 40% और भारत में जो है वो 39%। ऑल्दो कि भारत की जो आबादी है वो 1.5 अरब के करीब है, लेकिन उधर फिर भी हमसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका सरकारी खर्चे के ऊपर इलाज हो जाता है। पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए तो काफी मराहत हैं, लेकिन आम बंदे की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अच्छा जी, एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है, गुज़िश्ता रोज मोहम्मद मालिक साहब ने अपने टीवी प्रोग्राम में ये खबर दी कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों के दौरान 2000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई है और इस हवाले से अब लिस्टें तैयार होना शुरू हो गई हैं। ये इस तरह की जो खबरें हैं उसके ऊपर हमें कितना एक्साइटेड होना चाहिए। वैसे अगर जिसने करप्शन की और कोई लिस्ट बन रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की खबरें सुनते सुनते मेरे बाल भी सफेद हो गए और माजी में भी मैं देखता था कि जी ये लिस्ट बन गई, वो लिस्ट बन गई, बल्कि बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ये सामने आप खबर देख सकते हैं। गालबन ये जो खबर है ये 2016 की खबर है जी, बिल्कुल ये डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसके हवाले से वो बता रहे हैं कि उन्होंने इंडाइट किया है डॉक्टर आसिम को, जो वजीर पेट्रोलियम वगैरह भी थे और आसिफ जरदारी के इंतहाई करीबी साथी। उनको जो इंडाइट किया गया उनके ऊपर जो करप्शन का इल्जाम था वो 462 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। 462 अरब रुपए सिर्फ एक बंदे के ऊपर। तो गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान जिन्होंने 2000 अरब रुपए की करप्शन की है, मुझे नहीं पता उस लिस्ट में किस किस का नाम है, लेकिन इसके ऊपर तो वैसे अगर कोई ट्रेनी रिपोर्टर हो, कोई बच्चा हो, उसको एक्साइटेड होना चाहिए। कोई सीनियर सहाफी हो उसको तो ज्यादा उस पर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे जो माजी में होता रहा वो हमारे सामने बड़े बड़े जय्यद सहाफी टीवी पे बैठ के कहते थे, वो रोज मियाँ साहब के खिलाफ खूनी एहतसाब करके उठते थे, वो रोज जरदारी साहब की हुकूमत खत्म करके उठते थे। यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, तो मैं तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता इस तरह की खबरें आप देख के। तो ये खबर मैंने आपको बताई कि 2016 की डॉक्टर आसिम के ऊपर जो है वो 462 जो अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। इसमें ये सारी खबर आप पढ़ सकते हैं, पूरी तफसीलात इसके अंदर लिखी हुई हैं कि उनको अरेस्ट किया था रेंजर्स ने ऑन 26 अगस्त 2016 को उनके ऑफिस से जाके, और उसकी भी सारी यहाँ पे तफसील है। डॉक्टर आसिम इज ऑल्सो फेसिंग अनदर 17.3 बिलियन करप्शन रेफरेंस एंड चार्जेस ऑफ एलिजिडली, यानी मुबैना तौर पे ट्रीटिंग एंड हार्बरिंग टेररिस्ट। उनके ऊपर 17 अरब रुपए की एक और करप्शन का चार्ज भी था कि जिसमें यह इल्जाम भी था कि वो दहशतगर्दों को छुपाते भी थे और दहशतगर्दों का इलाज भी करते थे। अच्छा, इसी तरीके से ये सामने आप खबर देख सकते हैं। ये जो खबर है ये जनाब खबर है 2016 की। रीज 400 बिलियन 400 अरब रुपए का करप्शन का स्कैम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
टेस्टिफाई एज विटनेस इन डॉक्टर आसिम्स करप्शन केस। ये भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये खबर है और ये भी डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से है और इसमें बताया गया था कि सरकारी एहलकारों ने आके गवाही भी उनके खिलाफ दी है 400 अरब रुपए की करप्शन का। ये केस वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन 480 के करीब 480 अरब के करीब करप्शन का इल्जाम था, मुबैना करप्शन का इल्जाम था। इसी तरीके से ये सामने आप 2018 की खबर देख सकते हैं, 29 फेक अकाउंट्स यूज्ड टू लॉन्डर 42 बिलियन, जेआईटी टेल्स एपेक्स कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था जेआईटी ने, और जेआईटी में तमाम मोअज़्ज़िज़ इदारे शामिल थे, तमाम अफसरान शामिल थे, इंपॉर्टेंट अफसरान जिनकी ये एक्सपर्टीज थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जनाब फेक अकाउंट्स में क्या होता है। ये डॉन न्यूज की खबर है, इसमें अनवर मजीद साहब का भी जिक्र है, फरियाल तालपुर साहिबा का भी जिक्र है, फेक अकाउंट से किधर किधर पैसे गए पूरी उस जेआईटी के अंदर जिक्र है। तो इन सारी खबरों के बाद अगर आज कोई आपको ये बताता है कि कोई नई लिस्ट बन गई है तो उसके ऊपर कोई टीनेजर ही एक्साइटेड हो सकता है। मेरे ख्याल में मेरे जैसे बंदा तो उसके ऊपर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा। हाँ, अगर कोई करप्शन की गई है और करप्शन करने वालों को सजा मिलती है तो अच्छी बात है, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि वो करप्शन के चार्जेस होते हैं और फिर उसके बाद देखा जाता है कि वही बंदा सदर भी बन जाता है। ये जो डॉन की न्यूज मैंने आपको बताई है जेआईटी के हवाले से फेक अकाउंट्स वाली, उसमें अनवर मजीद साहब का भी जिक्र है, ओमनी ग्रुप का भी जिक्र है, आसिफ जरदारी साहब का भी जिक्र है। वही आसिफ जरदारी इस वक्त आपके सदर हैं, वही जो अनवर मजीद साहब हैं उनको सदारती अवार्ड दिया है आसिफ जरदारी साहब ने। तो इस तरह की खबरों पे अब वो एक्साइटमेंट उतनी रही नहीं जितनी माजी में होती थी कि शायद कोई बहुत बड़ा जुर्लू फिरेगा, जो लोग करप्ट हैं। वैसे अगर किसी ने करप्शन किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, लेकिन सियासी दबाव के तौर पे इस तरह की चीजें ज्यादा इस्तेमाल की जाती रही हैं माजी के अंदर। तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अब अवाम हर चीज को बड़े मशकूक नजर से देखती है। आज हामिद मीर साहब ने जो अपना कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने जनरल फैज का भी जिक्र किया, आसिफ जरदारी साहब का भी जिक्र किया, और गालिबन 2020 में जब आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार वगैरह किया गया था तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा था जनरल फैज को बकौल हामिद मीर साहब के कि ये ना हो कि बाद में तुम्हें सजा हो जाए और तुम्हारी माफी की जो फाइल है वो मेरे पास आ जाए। तो आजकल सदर जरदारी साहब सदर बन गए, यकीनन वो लोगों की सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन सदर जरदारी साहब कौन सा उस निजाम से लड़के कोई सदर बने। उनका अपना बेटा हर जगह पे खड़ा होकर कहता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 पे नून लीग वाले आए हुए हैं, हर जगह पे उनको ताने मारते हैं। तो जरदारी साहब भी तो 1947 वालों के वोटों से सदर बने हुए। तो ये बात तो मेरे ख्याल में तब सूट करती थी जरदारी साहब पे कि अगर आज वो अवामी वोट के ऊपर राज कर रहे होते और उनके पास फाइल आती, वो तो उसी सिस्टम जिसके खिलाफ वो कंप्लेन कर रहे थे, आज तो वो उसके जो है एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं पोस्टर बॉय हैं या पोस्टर ओल्ड मैन हैं, जो भी आप उन्हें कह लें, तो वो तो उसी निजाम का हिस्सा है और उसी निजाम की वजह से ही आज जो है वो सदर बने हुए हैं। अच्छा, भारत के बुरे दिन है जनाब। जब से पाकिस्तान की आर्मी ने भारत को शिकस्त दी है उसके बाद से भारत के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। उसके ऊपर मैं आऊंगा, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन कुछ मजीद खबरें मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब पंजाब के अंदर लाहौर में एक ट्रैम सर्विस शुरू की जा रही है। मरीम बीबी ने कल गालिबन उसका इफ्तिताह भी किया। मैं बहुत सारी वीडियोस भी देख रहा था, बहुत सारी ट्वीट्स भी थी, लोग तारीफ भी कर रहे थे, और कोई तारीफ करे तो वो ट्वीट मरीम बीबी के पास पहुंच भी जाती है, कोई सहाफी हो या कुछ ऊपर आके वो कमेंट भी कर देती हैं, रीट्वीट भी कर देती हैं। तो काफी सारी मैं चीजें देख रहा था। आई डोंट नो तनकीद पहुंचती है या नहीं पहुंचती, लेकिन तारीफ जरूर पहुंच जाती है। अच्छा, अब ये जो ट्रैम है इसमें देखने में तो ये बड़ी अच्छी है, ये साथ आप देख भी सकते हैं, वीडियो भी चल रही है, लेकिन क्या ये कंपैटिबल है लाहौर की रोडों के साथ, ट्रैफिक के साथ? क्या ये चल सकेगी? इसलिए कि मुझे याद है कि 2009, 8, 9, 10 में लंदन में बैंडी बसेस आई थी, इसी तरह की बसेस थी लंबी, जो है बेसिकली तो ये भी बस ही, आप इसको ट्रैम कहें या जो मर्जी कहें, ये बैंड होती है यूं। तो वो बैंडी बसेस आई थी और बाद में गालिबन 2011 तक उन बसेस को लंदन की सड़कों से उतार दिया गया था, क्योंकि एक्सीडेंट होते थे, वो इतनी लंबी होती थी, और उन्होंने कहा था कि जी ये कंपैटिबल नहीं है दीगर ट्रैफिक के साथ। हाँ, अगर उसका कोई अपना स्पेशल ट्रैक हो, ट्रैम का अगर कोई अपना स्पेशल ट्रैक हो, जिस तरह रेलवे ट्रैक होता है, यूरोप के कुछ ममालिक के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी ट्रैम सर्विस होती है, लेकिन उनका रेलवे की तरह का एक ट्रैक होता है और सिग्नल्स लगे होते हैं, दीगर ट्रैफिक रुक जाती है और फिर वो वहां से गुजरते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ट्रैफिक वैसे ही बेहंगम है। इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं वो ट्रैम के साथ जनाब वो गाड़ियां भी चल रही हैं, मोटरसाइकिल भी चल रहे हैं, हो सकता है किसी दिन चिंची भी आ जाए, कोई रक्षा भी आ जाए। तो क्या ये लाहौर के इस रूट के ऊपर कंपैटिबल होगी? ये जो वीडियो वगैरह शेयर की गई है इसके अंदर तो
باقی ساری ٹریفک ایک طرح سے ساتھ نظر نہیں آ رہی. تو کیا یہ چل سکیں گے؟ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لندن کے اندر جو یہ بینڈی بس کی سروس تھی، جس کو بینڈی بسز کہا جاتا تھا، بڑی اسی طرح کی وہ بسز تھیں، ان کو روکنا پڑا تھا. کچھ ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوئے تھے اور کہا گیا تھا کہ روڈز جو ہیں وہ سیف نہیں ہے، سیفٹی کا ایشو تھا. پر اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہاں پہ یہ جو ٹرائل ہے یہ کتنا کامیاب رہتا ہے اور کب تک یہ سروس چلتی ہے. ویسے لاہور کے اندر جو بڑا ایشو اس وقت ہے کہ چینی نہیں مل رہی، دکاندار چینی نہیں بیچ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب 190 روپے کی چینی ہم خریدیں اور 173 روپے کی بیچ دیں. یہ میں یا کوئی اور صحافی نہیں کہہ رہا، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، جو نون لیگ کے اپنے منسٹر ہیں. اچھا، کل خان صاحب نے کچھ باتیں وغیرہ کی، پھر اس کے بعد ٹویٹ بھی ہوا جیل سے، اور جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ وغیرہ بھی کیا گیا. کل خان صاحب نے ویسے جیل میں یہ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ جو سامنے آپ کو شرٹ نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، کافی دنوں کے بعد ان کو اجازت ملی تھی کل اندر جانے کی، اور پھر انہوں نے یہ تصویر شیئر کی. انہوں نے بتایا کہ جناب خان صاحب نے آج جیل کے اندر یہ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، گرین شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے 14 اگست کو احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کتنا بڑا احتجاج کرتی ہے. جو 5 اگست کو احتجاج ہوا اس کے حوالے سے تو خان صاحب کافی زیادہ مطمئن ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے قوم کو خراج تحسین بھی پیش کیا. خواجہ آصف جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی اور اس میں کافی زیادہ سنگین نوعیت کے الزامات وغیرہ بھی لگائے گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خواجہ آصف کے اور کچھ دیگر وزراء کے اندرونی اختلافات ہیں، بیوروکریسی وزراء کی باتیں نہیں مانتی. اگر کسی بیوروکریٹس کو کچھ کہا جائے تو صرف چند وزراء کی بات مانی جاتی ہے. مبینہ طور پہ یہ حکومتی سرکلز کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ وزیر زیادہ طاقتور ہے، اس وزیر کی بات بیوروکریسی مانتی ہے، اس وزیر کی بات بیوروکریسی مانتی نہیں. ایون کہ واپڈا اور بجلی جیسے جو مسائل ہیں، ایس ڈی او لیول کے افسر بھی جو ہیں وہ وزراء کی باتیں نہیں مان رہے. اس قسم کی خبریں اسلام آباد کے اندر گردش کر رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات کہی جائے اور جو مناسب نہ ہو اور بیوروکریسی سمجھتی ہو کہ یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر آگے سے بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ سر جی آپ وہاں سے کھلوا دیں یا آپ وہاں سے کھلوا دیں یا ریٹرن کر دیں. تو اب بیوروکریسی جو ہے وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے حوالے سے کچھ نیگیٹو تاثرات کچھ حکومتی وزراء میں پائے جاتے ہیں، اور حکومتی وزراء اس وجہ سے بھی تنقید کر رہے ہیں. اب اللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے. کسی افسر کی گرفتاری کا بھی ذکر ہوتا ہے، کرپشن کا بھی ذکر ہوتا ہے. پہلے بھی میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ کرپشن کی لسٹیں بننے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن کرپشن یہاں پہ کتنا بڑا ایشو رہا ہے، کتنا بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کی سیاست کا یا پاکستان کی ریاست کا، وہ ہمارے سامنے ہے. وہ جے آئی ٹی، وہ زرداری، وہ انور مجید، وہ آج سب کدھر ہیں، وہ ڈاکٹر عاصم، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. پر اینی وے، اب جو خواجہ آصف صاحب کے استعفے کی خبر بھی آ رہی تھی، صحافی ہیں زبیر علی خان صاحب، انہوں نے یہ خبر دی کہ خواجہ آصف صاحب کچھ چیزوں پہ ناراض ہیں اور انہوں نے اپنا کوئی استعفیٰ بھی دیا ہوا ہے. اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے خود اس کو ریبٹ کیا، خود اس کو ریفیوٹ کیا. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا. یہ جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق خبر دی ہے، اس خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، جو میں نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے، اور ایک پروگرام کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو سیم پیج والی باتیں ہیں وہ اب گلا نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ کافی مسائل ہیں، جس قسم کی باتیں پرائیویٹ محفلوں میں حکومتی وزراء کرتے ہیں. یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے اپنے ولاگ کے اندر آن ریکارڈ آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی، اور ایک ٹی وی پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ والی بات نہیں رہی ہے جو پہلے ایک پیج والی بات تھی. تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے، اسی لیے لسٹوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں. خواجہ صاحب بیوروکریسی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اوپر سے بیوروکریسی کی جانب سے جناب خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ بھی اس ساری خبر کے اوپر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب خواجہ صاحب نے ہمارے بارے میں ایسی بات کیوں کی. اب بیوروکریسی کا جو کردار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بیوروکریٹس کتنا کام یہاں پہ کرتے ہیں، کتنا کام نہیں کرتے، تو ان کے اوپر جو تنقید ہے وہ تو کافی حد تک جائز بھی ہے. بڑے بڑے بنگلے ملے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مرات ملی ہوئی ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں. جناب یہ گاڑی وہ گاڑی، دنیا کے کس ملک میں جناب کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی بیوروکریٹس کو ایسی مرات ملتی ہیں؟ اس کے باوجود ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، یہ عوام کے خدمتگار تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں. پر اینی وے، جو خواجہ آصف صاحب کے استعفے کی خبر ہے تو فی الحال انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن ایک حکومتی وزیر سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا
کہ خواجہ آصف صاحب کیا واقعی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، کچھ مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، یہ ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا یا کوئی ایسی بات ہوئی، لیکن کچھ تحفظات کا انہوں نے بھی اظہار کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی آگ یا کوئی چنگاری ہوگی تو کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہوگا نا. تو کچھ مسائل تو ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. اچھا جی، امریکہ نے بھارت کے اوپر ٹیرف میں اضافہ کر دیا اور اب جو ٹوٹل ٹیرف ہے وہ 50% ہو گیا ہے. اس کے بعد بھارت کا رسپانس بھی آ گیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ یہ غیر منصفانہ ہے، ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اپنے مالی مفادات کا تحفظ کریں گے. ہماری جو پرائورٹی ہے، ہمارے جو 1.5 ارب لوگ ہیں ان کا تحفظ اور ان کی انرجی کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا وہ ہماری پرائورٹی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یورپی یونین اور امریکہ خود رشیا سے کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں کیوں روک رہے ہیں. راہل گاندھی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک بیان دیا ہے کہ ٹرمپ کا جو 50% ٹیرف ہے یہ اکنامک بلیک میل کی ایک کوشش ہے اور یہ انڈیا کو بلی کر رہا ہے ٹرمپ. اس کے آگے جو ہے ٹرمپ کے آگے بالکل پی ایم مودی کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پی ایم مودی کی ویکنس کی وجہ سے آج انڈیا کے لوگوں کے جو مفاد ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے. اب یہ جو حرکت ٹرمپ صاحب نے کی ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں جو مختلف چیزیں ہیں، اگر اس کی جو مختلف آؤٹ کمز ہیں، اگر انڈیا روس سے بھی تیل نہ خریدے، روس سے کوئی بھی تیل نہ خریدے تو پھر عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. اب ٹرمپ کی خواہش ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ہم سے ہی تیل بس خریدے. ایسی بات تو نہیں ہے، دنیا نے اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. پھر یہ جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا جس کا چائنا کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا کے زیادہ قریب آ جائے. اور ایک جو ورلڈ آرڈر بنایا ہوا تھا مغربی طاقتوں نے، ٹرمپ نے اس کو اوپر نیچے کر دیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی نہیں کرنا ہم نے، اب جائیں، اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. انڈیا بھی اسی طرف جا سکتا ہے. مودی صاحب کا اس مہینے کے آخر میں چائنا کا دورہ بھی ہے، تو انڈیا چائنا کے بھی قریب ہوگا. ٹرمپ کی حرکتوں کی وجہ سے انڈیا رشیا کے بھی قریب ہوگا، انڈیا دیگر ممالک کے بھی قریب ہوگا. تو ایک طرح سے جو ٹرمپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے امریکہ کو کتنا فائدہ ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جو ایک ورلڈ آرڈر بنا ہوا تھا وہ آپ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کا لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے کو تو نقصان ہو لیکن دیگر ممالک کو فائدہ ہوگا. ہم پہ بھی پابندی ہے جی، ہم ان سے تیل نہیں خرید سکتے، ایران سے اور گیس پائپ لائن نہیں بچھا سکتے، یہ 7 بارڈر کے ساتھ ہے، کیوں نہیں ہم ان سے تیل خریدیں؟ ہم ان سے سستا تیل خریدیں، ہمارا فائدہ ہوگا. ہم رشیا سے سستا تیل خریدیں، ہمارا فائدہ ہوگا. تو یہ جو ایک انہوں نے بنائی بھی ہے مغرب کی چند طاقتوں نے ہیجمونی ہر چیز کے اوپر کہ ہماری مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی، تو وہ جو ہے اس سے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، باقی جو دیگر ممالک ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. یہ دیگر ممالک سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے ممالک میں آ کے اس کو پارک کرتے ہیں اور اپنے ہی قوموں کو، اپنے لوگوں کو تو فائدے دیتے ہیں، لیکن دنیا کی جو اربوں آبادی ہے دیگر، ان کا اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب ایک تو ٹرمپ صاحب جو کر رہے ہیں ان کی اپنی کج فہمی یا جو بھی ہے ان کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں عمل دخل ہے ٹرمپ کی پرسنالٹی کا، ان کے طریقہ کار کا. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو جوتے پڑے. انڈیا تو ادھر سپر پاور بنا ہوا تھا کہ جی پورے خطے کے اندر ہم چائنا کے آگے کھڑے ہوں گے، ہم یہ ہم وہ پاکستان سے تو ہمیں کمپیئر ہی نہ کرے، ہم انڈیا دس، انڈیا دیٹ، انڈیا گلوبل پاور، انڈیا دس، وہ باتیں ایسے کرتے تھے. لیکن مودی نے ان کو ذلیل کروا دیا. ذلیل اس طرح کروایا کہ آپ باتیں کرتے رہے تو ٹھیک ہے، بس دور دور سے باتیں کرتے رہے. انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. آگے سے پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کے جو مسلح افواج ہے اس نے جو ان کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. جو پاکستان کی ایئر فورس نے کیا پوری دنیا نے دیکھا. پاکستان نے جس طریقے سے ادھر ٹارگٹس کو بھی ہٹ کیا، پھر رافیل گرا دیے. تو انڈیا کی وہ جو تھی نا جی 90 ارب ڈالر سالانہ یہ ان کا بجٹ ہے دفاع کا، وہ تو 2 کوڑی کا نہیں رہا نا. انڈیا کی تو وہ ساری آواز جو ہے وہ جو اس نے کریٹ کیا ہوا تھا وہ بالکل زائل ہو گیا کہ جناب بہت بڑی کوئی ملٹری پاور ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے دیکھا دنیا نے کہ یہ تو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تک دنیا اسٹڈی کر رہی ہے کہ پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی افواج نے، ایئر فورس نے کیا کیا ہے انڈیا کے ساتھ، ہوا کیا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ اچیو کیسے کیا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. اب مودی کو کوئی اس طرح سیریس نہیں لیتا، وہ ملٹری پاور تو نہیں ہے، وہ چائنا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. وہ تو چائنا کے
چند طیاروں کا اور وہ جو اسلحہ ہے پاکستان نے استعمال کیا، کچھ میزائل وغیرہ، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ویسے ایک انڈین جرنل نے ٹی وی پہ بیٹھ کے آن ریکارڈ یہ بات کی تھی کہ چائنیز اسلحہ چائنیز کے جو پاس ہے، کہ ایز اے انڈین آفیسر، یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، انڈیا کے ایک سابق جرنل نے، بڑا سینئر جرنل جس نے بڑا وہاں پہ کام کیا، ریفارمز وغیرہ کا، بہت سارا انڈین آرمی کو ماڈرنائز کیا، اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ آئی رادر فائٹ ود چائنیز دین پاکستانیز۔ اس نے کہا لڑنے میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ زیادہ تیز ہیں، میرے لیے بہتر ہوتا کہ میری چائنا سے جنگ ہو جاتی تو شاید مجھے اتنی مار نہ پڑتی جتنی مار مجھے پاکستان کے ساتھ لڑ کے پڑی ہے۔ تو ایک طرح سے جب سے انڈیا کو شکست ہوئی ہے پاکستان سے جنگ میں، اس کے بعد سے انڈیا کے برے دن شروع ہو گئے ہیں اور انڈیا کا جو امیج ہے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اب اس کو ریکور کرنے میں میرے خیال میں کافی ٹائم لگے گا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو ریکور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ مودی دوبارہ سپتمبر اکتوبر میں پاکستان کے خلاف کوئی جنگ وغیرہ کر دے۔ میرا تجزیہ یہ ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں بار بار اکثر ویڈیوز کے اندر ذکر کرتا ہوں کہ انڈیا سپتمبر اکتوبر میں پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اتنے جوتے کھانے کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی دوبارہ اس طرح کی حرکت کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو کچھ ہوا، جس طرح رافیل گرے، یہ ونس ان اے ڈیکیڈ بھی نہیں آپ اسے کہہ سکتے، بلکہ یہ تو دہائیوں میں ایسی چیز ہوتی ہے جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ سپتمبر اکتوبر میں کوئی جنگ ہوگی۔ ایک طرف انڈیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف کو امریکہ کی جانب سے دوبارہ امریکہ کے دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ خبر اس طرح کی آ رہی ہے کہ وہ جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پہ، وہاں پہ ان کی ملاقات امریکہ کی عسکری قیادت سے ہوگی۔ خطے میں کیا ہو رہا ہے، خطے کے امن کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، جو یہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ایون کہ جو بھارت کی پراکسیز ہیں پاکستان، ان کا ذکر بھی کرتا ہے۔ بار بار جا کے امریکہ کے سامنے پاکستان یہ مسئلہ اٹھاتا ہے۔ اگر امریکہ نے یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے منرلز کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو پاکستان ان کے سامنے یہ چیز بھی رکھتا ہے کہ بھائی ادھر سارے یہ جو ایریاز ہیں یہاں پہ تو بھارت کی پراکسیز یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، تو یہ وزٹ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور یقیناً وہ جو شکست ہوئی ہے بھارت کو، اس کے بعد سے آپ کو پتا ہے کہ چیزیں کافی زیادہ تبدیل ہوئی ہیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مودی کے برے دن چل رہے ہیں، ایک طرف ان کی یہ حالت ہے، امریکہ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کو امریکہ امپورٹنس دے رہا ہے، مارکو روبیو روز بات کر رہا ہے، ان کی جو دیگر لوگ ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جس میں آپ کو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ لیکن کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس حملے سے پہلے جو گھٹیا حرکت بھارت نے پاکستان کے خلاف کی، پاکستان پہ حملہ کیا، کہ چیزیں اس طرح تبدیل ہوں گی۔ اس حملے سے میرے خیال میں مودی کا برا ٹائم شروع ہوا ہے اور ابھی تک وہ ٹائم چل رہا ہے، اور جب تک وہ اپنا جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ان کا اچھا ٹائم آتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔